السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بزنس اینڈ لیبر لاز پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تک کے سیشنز میں ہم نے ایک اوور ویو لیا ہے. لا کیا ہوتا ہے, کلاسیفیکیشن آف لا کیا ہے, ڈفرینٹ جورسٹ ایکسپرٹس ان لا وہ لا کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو. ایز پروفیشنلز یو آر ایبل ٹو اپریشیٹ دی لا. لا کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز, ڈفرینٹ پیرامیٹرز آن وچ لا از ایکسپلینڈ, از ججڈ, وہ آپ نے دیکھا. انہیں بڑی ان ڈیٹیل ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے سورسز آف لا کی بات کی, لیگل سورسز ہم نے دیکھے, لیجسلیشن پر بات ہوئی بڑی ڈیٹیل سے, پریسیڈنٹس پر ہم نے بات کی, کسٹمز کی بات ہوئی اور ایگریمنٹس کی بات. ایگریمنٹس کا میں نے کہا کہ ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ پڑھنا ہے تو وہاں پر ہم ایگریمنٹس کو دیکھیں. تو وی ڈیڈنٹ ٹچ دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی اسٹڈی کریں. آپ نے پروسیس آف لیجسلیشن دیکھا. یہ تمام ایکسرسائز کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ لا, یہ اسٹیچوٹس, یہ بکس, یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, یہ کیسے بنتا ہے, آپ تک کیسے پہنچتا ہے, کون سے آرگنز ہیں, کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں, کون سے پرسنز ہیں جو اس میں انگیج ہوتے ہیں, انوالو ہوتے, تاکہ صحیح پرسیپشن اپلیکیبلٹی کا آپ تک پہنچ سکے. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا کانٹریکٹ ایکٹ. کانٹریکٹ ایکٹ آپ کو بتایا دا لا, دا اسٹیچوٹ جو کہ کانٹریکٹس کو, ایگریمنٹس کو گورن کرتا ہے, دیٹ از کانٹریکٹ ایکٹ 1872. آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 یہ اتنا اولڈ ایکٹ جو ہے یہ ہماری لیجسلیٹو ہسٹری میں اس کا کیا مقام, اینڈ ہاؤ اٹ انٹرڈ ان آور لیجسلیٹو ہسٹری. پاکستان came into being in 1947, you all know. تو آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ 1872 کا ایکٹ کیسے آئے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ دی ٹائم آف دا انڈیپینڈنس there were no legislative institutions in Pakistan. کوئی لیجسلیچر نہیں تھی, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھے. So the work had to be started. So the laws prevalent in undivided India, those were adopted by the government of Pakistan. تو وہ لاز جو کہ رائج تھے انڈیوائڈڈ انڈیا میں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو اڈاپٹ کر لی. اس وجہ سے آپ کو یہ نظر آئیں گے لاز جو کہ بفور دا انسیپشن آف پاکستان وہ لاز ہماری لیجسلیٹو ہسٹری کا پارٹ. تو وی آر گورنڈ بائی دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ود ریسپیکٹ ٹو دی ایگریمنٹس انٹرڈ انٹو بائی ریسپیکٹو پارٹیز. تو یہ اس کی جو پروویژنز ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کی, یہ بزنس ورلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ کانٹریکٹس کے بغیر, ایگریمنٹس کے بغیر کوئی بزنس ورلڈ میں پروسیڈ کرنا, کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, فلرش کرنا وہ بڑا مشکل ہو جائے. یہ کانٹریکٹس یہ کانفیڈنس دیتے ہیں بزنس ورلڈ کو. یہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز, یہ اتنے والیومز آپ کو نظر آتے ہیں ایٹ ڈومیسٹک لیول ایز ویل ایٹ آن گلوبل لیول. تو اس میں یہ کانٹریکٹس کی, ایگریمنٹس کی, ریلیونٹ رولز کی, لاز کی بہت اہمیت. اگر یہ نہ ہو تو آپ ذرا کنسیو کیجئے a person sitting in Pakistan and is exporting item to Geneva. تو یہ ایسا کام بڑا مشکل ہے. You don't know that. You have to receive the proceeds. پیسہ کیسے آئے گا, یہ لوگ کیسے ہیں, ان پر ٹرسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہ جو ایگریمنٹس ہیں اور اس کے بیکنگ پر جو لاز ہیں وہ یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ sitting thousands of miles away we enter into agreements. اس کے علاوہ ہماری ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن میں, ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں, ڈے ٹو ڈے ریلیشن شپس میں ایگریمنٹس کی بہت اہمیت. تو آپ دیکھیں فرام اسٹارٹنگ گیٹنگ ایڈمیشن in a school or college or university or enter into business agreements, ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ نظر آئے گا. ان ایگریمنٹس کی امپورٹنس بہت زیادہ. سو اسٹوڈینٹس, کانٹریکٹ ایکٹ کی پھر ہم نے اپلیکیبلٹی کی بات کہ ڈفرینٹ سچویشن میں
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कैसे एप्लीकेबल होगा इन ए गिवन सिचुएशन। सबसे पहले हमने बात की कि एक एग्रीमेंट है दैट इज अक्रॉस द बॉर्डर्स, एक पार्टी पाकिस्तान में है, दूसरी पाकिस्तान से बाहर है, तो एग्रीमेंट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, कोर्ट्स क्या देखेंगी, किन पॉइंट्स पर डिसीजन करेंगी। तो उसमें आपको बताया देयर आर टू प्रिजम्पशंस, देयर आर टू प्रेमिसेस, दो पॉइंट्स हैं, दो ग्राउंड्स हैं जिन पर यह फैसला हो सकता है। फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड दैट इज द प्लेस वेयर द एग्रीमेंट वाज मेड, वो जगह जहां पर एग्रीमेंट हुआ है वहां पर जो लॉ है दैट वुड बी एप्लीकेबल। दूसरी बात प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर उस एग्रीमेंट ने परफॉर्म होना है उस कंट्री का जो लॉ है दैट वुड बी एप्लीकेबल, बट इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन ये दो प्रिजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पर ये फैसला किया जाए। फिर हमने देखा कि अगर द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन टू प्रोविंसेस and there are different laws, what would happen? दो प्रोविंसेस के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रोविंसेस बट दैट ट्रांजैक्शन pertain to two provinces, one person is here, the other is in the other province। तो वहां पर लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तो उधर आपको बताया कि लॉ ऑफ द प्रोविंस where the agreement was made that would be applicable। So students, हमने applicability with regard to trade usages, trade के जो usages हैं, जो practices हैं, उनके बारे में क्या किया जाएगा, कैसे contract apply होगा, applicability of the contract। वहां पे हमने देखा कि trade usages those will decide, those will be binding on the respective parties। फिर बड़ी डिटेल से हमने देखा कि ट्रेड यूजेजेस क्या है, इनका अहाताकार क्या है, इनकी डायमेंशंस क्या हैं, इनका एम्बिट क्या है। सो स्टूडेंट्स, ट्रेड यूजेजेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी अहमियत है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में These are binding on the respective parties। कोर्ट्स इसकी कॉग्नाइजेंस लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, इसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, इसके एग्जामिनेशन होता है और इसके बेसिस पर डिसीजन होता है। ये कॉग्नाइजेंस का ये मतलब। अब ट्रेड यूजेजेस में क्या क्या कुछ देखा जाता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, रादर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द ट्रेड यूजेजेस। किसको ट्रेड यूजेज कहा जाएगा, किसको ट्रेड यूजेज नहीं कहा जाएगा। एक तो बात यह है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कोई प्रैक्टिस, ट्रेड यूजेज वो यूजेज होगा विच इज यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड। अब इसको आप ट्रेड यूजेज नहीं कह सकते। बिटवीन टू पार्टीज आर द फ्यू पार्टीज, एक कोई प्रैक्टिस है, एक कोई तरीकाकार है, तो आप कहेंगे ट्रेड यूजेज, दैट मस्ट बी यूनिवर्सल। फिर उसके लिए जरूरी है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, दैट शुड बी प्रेसाइज, दैट शुड बी इक्विटेबल। उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ट्रेड यूजेज ऐसा यूजेज नहीं हो सकता जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो। सबके लिए एक ही प्रैक्टिस हो, दैट इज द ट्रेड यूजेज। वो प्रेसाइज होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्विटस। प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी ये कहते हैं कि उसकी बुनियाद इंसाफ पर होनी चाहिए। तो इंसाफ के प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो यूजेज होगा दैट विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ, तो वो बाइंडिंग ट्रेड यूजेज होगा। इसके अलावा एक हमने कंसिस्टेंसी की बात की कि सच यूजेज दैट शुड बी कंसिस्टेंट, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, उसमें इंटरप्शन ना हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो यूजेजेस, जो प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसेस एंड अदर्स दोज आर फॉलोड, तो उनको ट्रेड यूजेज कहते हैं। तो ट्रेड यूजेज के लिए यह भी जरूरी है कि रेस्पेक्टिव पार्टीज का जानना जरूरी है। दे मस्ट नो व्हाट दैट ट्रेड यूजेज इज, व्हाट दैट प्रैक्टिस इज,
اس کا جاننا ضروری، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ اسے جانتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اس پریکٹس کا نہیں پتہ، اور تھوڑا سا پین لے کر، تھوڑا سا اگر آپ چاہیں اس یوزیج کو جاننے کا اور آپ اس کو جان سکتے ہیں، تو دیٹ ول بی اے ٹریڈ یوزیج. یہ ایکسکیوز تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ مجھے تو اس یوزیج کا پتہ ہی نہیں. دیٹ ول ریمین بائنڈنگ آن دا ریسپیکٹو پارٹیز. ٹریڈ یوزیج اسٹوڈینٹس وہ کوئی انلیگل کام نہیں ہونا چاہیے. کہیں پر کوئی ایسی ٹریڈیشنز بن گئی ہیں، ایسی پریکٹسز ہیں بزنسز میں اینڈ ایٹ ادر پلیسز جو کہ وچ آر ناٹ لیگل، جو کہ انلیگل ہیں، تو دوز ول ناٹ بی ریکگنائز. وہ انلیگل نہ ہو، وہ ڈسکریمنیٹری نہ ہو، وہ ان ایکویٹس نہ ہو. دوز مین شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دا پبلک پالیسی. امورل نہیں ہونے چاہیے، انلیگل نہیں ہونے چاہیے، اگینسٹ پبلک پالیسی نہیں ہونے چاہیے، تو اس میں انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسی کوئی ٹریڈ یوزیج ہے، دوز ول ناٹ بی ریکگنائز. سو اسٹوڈینٹس، ہم نے ٹریڈ یوزیج کی بات کی. پھر ایپلیکیبلٹی میں ہم نے بات کی کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس اگر ہوں تو وہاں پر لا آف کانٹریکٹ کی ایپلیکیبلٹی کیا ہوگی، رادر کیسے ہوگی. اب لا آف کانٹریکٹ میں ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں بھی کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پر ایپلیکیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے ایک سائڈ پر، اس کی کچھ پروویژنز ہیں، دوسری طرف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اگر کہیں کانٹراڈکشن ہو جاتی ہے دونوں میں، تو پروویژنز آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 would prevail upon Contract Act 1872. ایسا کیوں ہے؟ یہ جنرل پرنسپل آف لا ہے. when there are two statutes, when there are two laws, ایک جنرل لا ہے، ایک اسپیشل لا ہے. the special law would prevail upon general law. تو کانٹریکٹ ایکٹ جنرل لا ہے، تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ دیٹ از اے اسپیشل لا. تو اگر یہاں پر کوئی کانفلکٹ آئے گا تو اس صورت میں the provisions of negotiable instrument act 1881 those would prevail. تو اس کے بعد ہم نے ایک بات کی کہ ہندو جوائنٹ فیملیز میں کانٹریکٹ ایکٹ کی ایپلیکیبلٹی کیسے ہو. اسٹوڈینٹس، ہندو جوائنٹ فیملی میں کانسیپٹ ہے ایک یونٹ کا، ہندو لا اسے گورن کرتا ہے. تو ہندو جوائنٹ فیملی کے بارے میں کہا کہ کانٹریکٹ ایکٹ دیٹ وڈ گورن اینی ایگریمنٹ. یہ نہیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ وہاں ختم ہو جائے گا، بٹ وائل میکنگ اینی ڈیسیشن the general provisions of the Hindu law those must be considered. ان کو کنسیڈر کرنے کے ساتھ اس کا ڈیسیشن کیا جائے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم نے کی، کنسٹرکشن آف اے کانٹریکٹ. کسی ایگریمنٹ کو کیسے کنسٹرو کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. میں نے بتایا کہ کنسٹرکشن مینس کنسٹرو. کنسٹرو کا مطلب ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے، کیسے انٹرپریٹ کریں گے. آپ کے سامنے ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو وہاں پر کون سا پرنسپل ہے دیٹ وڈ گائیڈ یو ٹو انٹرپریٹ دیٹ ویری لا، دیٹ ویری ایگریمنٹ، دیٹ ویری کانٹریکٹ. تو یہاں پر جو پرنسپل ہے، دس از ناٹ دا لا، دس از دا پرنسپل جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے ریگارڈنگ دا کنسٹرکشن آف کانٹریکٹ. وہ پرنسپل کیا ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے کانٹریکٹ ہے اس میں انٹینشن دیکھی جائے گی آف دا ریسپیکٹو پارٹیز. ٹو پرنسپل، دا لینگویج آف دی کانٹریکٹ اینڈ دی انٹینشن آف دی پارٹیز. وہ پارٹیز نے کس انٹینشن سے وہ کانٹریکٹ کیا تھا اور اس کی لینگویج کیا ہے، یہ دونوں ہیلپ کریں گی ان انڈرسٹینڈنگ اے کانٹریکٹ. تو یہ کانٹریکٹ کے بارے میں ہم نے بات کی، ایک جنرل ڈسکشن آن دی کانٹریکٹ کہ یہ کانٹریکٹ کیا ہے، اس کی ایک ایپلیکیبلٹی کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی، اس کی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو. اس کے بعد ناؤ وی موو آن ٹو دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872. اب اس کی پروویژنز کیا کہتے ہیں.
ابھی تک تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کانٹریکٹ کس کو کہتے. کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے؟ لا کی لینگویج میں آپ کس کو کانٹریکٹ کہیں؟ دی کانٹریکٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 2H. یہ سیکشن 2H میں کانٹریکٹ کو ڈیفائن کیا گیا. تو یہاں پر کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن اگر آپ ورڈز پر جائیں, دیٹ از ویری ایزی ون. وہ کہتے ہیں an agreement enforceable by law is a contract. کتنے آسان ڈیفینیشن کہ کوئی ایگریمنٹ which is enforceable at law, that is a contract. لیکن یہ الفاظ آپ کو آسان لگ رہے ہوں گے, لیکن ان کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت لمبی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. پھر ہم اس سٹیج پر پہنچیں گے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ کیا ہے جس نے انفورس ہونا ہے. The agreement that has been defined in section 2E, ہم کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایگریمنٹ کی ضرورت پڑ گئی کہ ایک ایگریمنٹ which is enforceable at law, that is called contract according to section 2H of the Contract Act. Next question arises, what an agreement is. تو ایگریمنٹ کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے تو آپ دیکھیے what is the definition, اس کی ایکسپلینیشن اور باقی چیزیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. ایگریمنٹ every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So students, بات ہم نے کانٹریکٹ سے شروع کی کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا, اور انفورسیبل ایٹ لا بھی پڑھیں گے آپ بعض جگہوں میں. انفورسیبل ایٹ لا مینس دیٹ از انفورسیبل ایٹ دی کورٹس آف لا. لا کے مطابق اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایگریمنٹ کی بات ہوئی تو ہم نے ایگریمنٹ تک پہنچے, لیکن وہاں پر کچھ اور نئی چیزیں آ گئیں. ایگریمنٹ بتاتے ہیں ایوری پرومس اور ایوری سیٹ آف پرومسز فارمنگ دا کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. اب یہاں پرومس کی بات آ گئی, کنسیڈریشن کی بات آ گئی. اب پرومس کیا ہے لا میں, کنسیڈریشن کس کو کہتے ہیں, یہ سب چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر ہم کانٹریکٹ تک پہنچ سکیں. اب تک بات یہ ہوئی کہ ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ, لیکن وہ کون سا ایگریمنٹ, اس میں کوئی پرومس ہونا چاہیے اور پرومس کے لیے کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. ناؤ وی موو آن ٹو واٹ از اے پرومس. آپ پرومس کس کو کہیں گے؟ پرومس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کیونکہ لیگل باتیں ہیں, بزنس ورلڈ میں ضرورت پڑتی ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہاں پر ضرورت پڑتی ہے. تو جب تک ان کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی, ان کا اسکوپ نہیں ہوگا, ان کی باؤنڈریز نہیں ہوں گی, ان کا ایمبٹ نہیں ہوگا, these will not be able to be interpreted. تو ان کی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے اور لا میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر جو ہوگا وہی پرومس ہوگا, اس سے باہر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ پرومس نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ پرومس. جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پرومس کی بات کریں, ایگریمنٹ کی, کانٹریکٹ کی, کنسیڈریشن کی, ہر چیز کو اپنے اپنے دائرہ کار میں ڈیفائن کر دیا گیا. پرومس کیا ہے؟ when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی. پرومس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پروپوزل کا پتہ ہونا چاہیے. جب کوئی پروپوزل دی جاتی ہے اور دوسری پارٹی اس پروپوزل پر اپنی ایسنٹ دے دیتی ہے, اس کو منظور کر لیتی ہے پروپوزل کو, تو یہ ایکسیپٹڈ پروپوزل جو ہے اس کو پرومس کہتے ہیں. تو بات ایگریمنٹ کی ہو رہی تھی, بلکہ اس سے پہلے کانٹریکٹ کی ہو رہی تھی کہ کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہے which is enforceable at law. ایگریمنٹ کیا ہے؟ دس از دا پرومس, اور اس پرومس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ضرور ہونی چاہیے بٹوین دا ریسپیکٹو پارٹیز. ابھی ہم نے نہیں دیکھا وہ کنسیڈریشن کیا ہے, پرومسز کا بھی کیا اسکوپ ہے. اب پرومس کی ہم نے صرف ڈیفینیشن دیکھی. وہ ڈیفینیشن میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پروپوزل جب پٹ فورتھ کی جائے, جب کوئی پروپوزل کسی کو دی جائے اور جس کو وہ پروپوزل دی جا رہی ہے
وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو یہ ایکسیپٹڈ پروپوزل جو ہے دیٹ از اے پرومس. اب اس کا اسکوپ کیا ہے, پروپوزل کیسی ہو سکتی ہے, پروپوزل کون سی ہو سکتی ہے, یہ ایک علیحدہ بحث. اب پرومس کے ساتھ دو پارٹیز آ گئیں, ایک پرومیزر ہے ایک پرومسی ہے. آپ نے دیکھا پروپوزل کی بات کی, آفر کی بات کی, ایک پارٹی آفر دے رہی ہے ایک پارٹی پروپوزل دے رہی ہے. یہ پرومیزر ایک پرومسی ہے جو پروپوزل دے رہا ہے, ایک پروپوزل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. دیز آر دا ٹو پارٹیز. اب یہ یہاں تک بات نہیں ہے, دیز ہیو بین ڈیفائنڈ کہ پرومیزر کون ہے اور پرومسی کون. دا پرسن میکنگ دا پروپوزل, جو پروپوزل دے رہا ہے وہ پرومیزر ہے, اور جو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے دا پرسن ایکسیپٹنگ دا پروپوزل از کالڈ دا پرومسی. تو اس کو ہم پرومسی کہیں. اب نیکسٹ آئٹم دیٹ از دا کنسیڈریشن. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کانٹریکٹ کی بات کی, یہ سارے ایک سیکوینس میں بات آ رہے. کانٹریکٹ کی بات ہوئی, ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا. ایگریمنٹ کی بات ہوئی کہ کوئی پرومس ہونا چاہیے, اس کی کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. اب پرومس کیا ہے, ہم نے دیکھا کوئی آفر کوئی پروپوزل جب دی جاتی ہے اور وہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹڈ پروپوزل دیٹ از اے پرومس. پرومیزر میں دو پارٹیز ہیں, پرومیزر اینڈ پرومسی, وہ ہم نے دیکھے. اب بات ہوئی تھی کہ پرومس ود کنسیڈریشن از این ایگریمنٹ اینڈ ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. اب کنسیڈریشن کیا ہے؟ ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ صرف پرومس نہ ہو, دیر مسٹ بی اے پرومس, بٹ دیٹ پرومس شوڈ بی ود سم کنسیڈریشن. اب کنسیڈریشن ہے کیا؟ لیٹ us see the definition of consideration. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person who has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Consideration کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ جو ورڈز ہیں ان کو سمجھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو. میں سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کنسیڈریشن سے کیا مراد. اسٹوڈینٹس, کنسیڈریشن سے مراد کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو کچھ دے رہی ہوں یا کسی چیز سے ایبسٹین کر رہے ہیں, کوئی بینیفٹ ہو یا کوئی لاس. یہ کنسیڈریشن کو سمپل ورڈز میں سمجھنے کے لیے آپ ایک السٹریشن دیکھیں. فار ایگزامپل, آپ اپنی گاڑی کسی کو سیل کرتے, یو سیل یور کار ٹو مسٹر بی فار ₹800,000. یہ آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا, آپ نے آفر کی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. یور آفر واز ٹو سیل دیٹ کار فار ₹800,000. And that offer, that proposal was accepted by Mr. B. So this is an accepted proposal. اس کو آپ promise کہہ سکتے. لیکن agreement کے لیے promise کے ساتھ کوئی consideration ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کو agreement کہہ رہے ہیں تو اس agreement میں consideration کیا ہے؟ And consideration should be for each other. One side consideration نہیں ہے, دونوں سائڈ سے کوئی نہ کوئی consideration ہونی چاہیے. خواہ وہ بینیفٹ کی صورت میں ہو ایک کو اور دوسری کی طرف سے کوئی لاس ہو, کوئی ڈیٹریمنٹ ہو, تو وہ دونوں consideration کہلائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے consideration کیا ہے. اس ٹرانزیکشن کی, اس ایگریمنٹ میں, اس پرومس میں کون سی کنسیڈریشن؟ فار یو دی کنسیڈریشن از دیٹ یو ول بی گیٹنگ ₹800,000. یہ آپ کی کنسیڈریشن ہے جس کے لیے آپ گاڑی دے رہے ہیں. اینڈ فار مسٹر بی, کنسیڈریشن فار پیئنگ فار $800,000 ٹو یو از دیٹ ہی ول بی ریسیونگ دیٹ کار. سو دی کنسیڈریشن از فار ایچ ادر. اگر کنسیڈریشن نہ ہو کسی ایگریمنٹ میں, کسی پرومس میں کنسیڈریشن نہ ہو, that will not be treated as an agreement. تو کسی ایگریمنٹ کے لیے پرومس کا ہونا ضروری ہے
اور ایسے پرومس کا ہونا ضروری ہے جس میں کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن. اب کنسیڈریشن میں کئی چیزیں آپ نے دیکھی, وہاں ایبسٹین کی بات بھی آپ نے کی, بینیفٹ کی بات بھی کی. اب ایک ایگریمنٹ دیکھیے, گفٹ بائی اے فادر ٹو سن. ایک فادر رجسٹرڈ ڈیڈ کے ذریعے گفٹ دیتا ہے, دیٹ از ریکگنائزڈ. اے گفٹ تھرو رجسٹرڈ ڈیڈ, لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اب یہاں پر the father is giving a house to his son and son is having the benefit of that house. son کو وہ گھر مل رہا ہے, he is getting that house. اب یہاں پر consideration for each other, mutuality of consideration وہ نظر نہیں آ رہے. one person is giving, other is receiving, but the other party is not giving anything. تو یہاں پر کنسیڈریشن کیا ہے؟ تو اگر آپ گفٹ ڈیڈ دیکھیں تو وہاں پر کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے, اور وہ کنسیڈریشن کس فارم میں نظر آتی ہے؟ اٹ از ناٹ آلویز ان منی فارم. آپ اگر کوئی گفٹ ڈیڈ دیکھیں جس میں فادر سن کو اور نیئر ونس کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, تو لینگویج وڈ بی آؤٹ آف نیچرل لو فار مائی سن, آئی ایم گفٹنگ دس ٹو مائی سن واٹس ایور ہز نیم از. یہ جو نیچرل لو اینڈ افیکشن ہے, دس از آلسو کنسیڈرڈ اے گڈ کنسیڈریشن. یہ بھی کنسیڈریشن کی ایک فارم. تو یہ آؤٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن provided that is through the registered deed, that gift is acknowledged as a valid agreement. تو اس کو agreement تصور کیا جائے گا, سمجھا جائے گا, and that is an agreement. امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو کنسیڈریشن کے بارے میں کچھ وضاحت ہو گئی ہوگی. ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کنسیڈریشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, کس صورت میں کنسیڈریشن ہو سکتی. ابھی تو ہم صرف جو بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم کانٹریکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ہم نے ڈیفینیشن شروع کی تھی, این ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ, ابھی تو اسی سے باہر ہم نہیں آئے. وی آر لوکنگ ایٹ دا کانٹریکٹ, اور اس سے آگے مزید چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. تو یہ آپ کو ایکسپلین کی جائیں گے ان کے مختلف ایسپیکٹس. پروپوزل کس کو کہتے ہیں, پروپوزل کا ڈومین کیا ہے, پرومس کیا ہے, پرومزر اور پرومزی کیا ہے, کنسیڈریشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, دیٹ آل ول بی ڈسکسڈ. اب ایگریمنٹ, ایک ایگریمنٹ ہے جو ویلڈ ایگریمنٹ, کچھ ایگریمنٹس وائڈ ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے an agreement not enforceable by law is said to be void agreement. void contracts کون سے ہوتے ہیں؟ parties not competent to make agreement, یہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. agreement must be in proper form, یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. اب بات ہماری شروع ہوئی تھی, تو ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ دیکھنا ہوگا. پہلے ہم کانٹریکٹ دیکھیں کہ کانٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے کون سی چیزیں, کون سے پوائنٹس, کون سے کانسیپٹ سمجھنا ضروری. وی مسٹ نو واٹ از اے پروپوز, وی مسٹ نو واٹ از ایکسیپٹینس. کس کو آپ ایکسیپٹینس کہیں گے؟ آپ کو پرومس کا پتا ہونا چاہیے, پرومزر کا پتا ہونا چاہیے, پرومزی کا پتا ہونا چاہیے. کنسیڈریشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اور ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں. ابھی آپ نے صرف ڈیفینیشن دیکھی, ان کا دائرہ کار کیا ہے, ان کا ایمبٹ کیا ہے, ان کا اسکوپ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں ان ڈیٹیل دیکھنا ہوں گی. جیسے ہم نے بات کی کہ پرومس از این ایکسیپٹڈ پروپوز, ایک پروپوزل, ایک آفر ود دی انٹینشن ٹو کریٹ این ایگریمنٹ. آپ نے دیکھا تھا کنسٹرکشن میں, وہاں پر انٹینشن کو بھی آپ دیکھیں گے. وہ پروپوزل اس وجہ سے دی گئی ہے کہ یو وانٹ ٹو کریٹ این ایگریمنٹ, ایک لیگل ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو بائنڈ کرنا چاہتے ہیں.
آپ نے کوئی آفر دی, you call some friends on a dinner and they accept it. تو اس آفر میں انٹینشن کوئی لیگل ریلیشن شپ کریٹ کرنا نہیں, یہاں پر انٹینشن کی میں بات کر رہا ہوں. آپ انٹینشن دیکھیں, آپ نے انوائٹ کیا, انہوں نے ایکسپٹ کر لی, دے ریچ دا وینیو, کسی وجہ سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکے, so there is not breach of any contract. بریچ یہ ہے جب وہ آپ کو سو کر سکیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں کیا گیا. ہم دیکھیں گے پرفارمنس میں, تو یہاں پر کوئی بریچ نہیں ہوئی, کیونکہ انٹینشن آپ کی کوئی لیگل ریلیشن شپ کریٹ کرنا نہیں تھا. آپ کی وہ جو پروپوزل اور آفر تھی, دیٹ واز جسٹ اے سوشل آفر, سوشل پروپوزل, اس کو آپ سوشل ایگریمنٹ کہہ سکتے. دیز آر ناٹ انفورسبل بائی لا. تو ایسے ایگریمنٹس وچ آر انفورسبل ایٹ لا, ہم نے وہ آفرز دیکھنے, وہ کانٹریکٹس دیکھنے ہیں, وہ ایگریمنٹس دیکھنے. اس کے علاوہ بہت سارے ایگریمنٹس ہوں گے وچ آر ناٹ انفورسبل ایٹ لا. تو پروپوزل کس قسم کی ہے, اس کی اگر ایکسیپٹنس بھی ہو جائے, ہر ایکسیپٹڈ پروپوزل دیٹ از ناٹ اے پرومس وچ از انفورسبل ایٹ لا. پرومس تو وہ ہوگا, لیکن وہ پرومس دیٹ ول ناٹ گیو رائز ٹو اینی لیگل ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹی, کیونکہ وہاں پہ انٹینشن نہیں تھی. تو انٹینشن کا ہونا بھی بہت ضروری. سو ایکسیپٹڈ پروپوزل کو, ایکسیپٹڈ آفر کو ہم پرومس کہتے ہیں. اگر کوئی کنڈیشنل آفر دی جاتی, ایک آفر with certain stipulations, with certain conditions, کہ یہ آفر کر رہے ہیں آپ کو, اس میں یہ conditions, that would be an accepted offer and accepted proposal. اور آپ کو پتا ہے an accepted proposal and accepted offer is a promise. تو اگر کوئی conditions اٹیچ ہیں کسی آفر میں and those have been accepted, so it is an accepted offer. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ کنڈیشنز بھی جو اس نے بتائی تھی وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو دیٹ ریمینز اے پرومس. تو کنڈیشنز اگر ایکسیپٹ کر لی ہیں تو دیٹ از این ایکسیپٹڈ آفر اینڈ دیٹ وڈ لیڈ ٹو پرومس. اب آفر پروپوزل کی بات ہو رہی کہ پروپوزل کے لیے کیا ضروری ہے. کمیونیکیشن آف آفر از نیسیسری. سب سے پہلے بات یہ کہ آفر جو ہے اس کی کمیونیکیشن ٹو دی ادر پارٹی وہ بہت ضروری ہے. یہ کوئی آفر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آفر ہے وہ کسی پیپر پر رائٹ ڈاؤن کی, لکھی, اور وہ آگے دوسری پارٹی تک پہنچی نہیں. It is necessary that offer must be duly communicated. اب کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں. کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. If you send a letter, that is a good communication. If you send an email message, that is a good communication. تو communication کے means کوئی بھی ہوں, that must be communicated. تو دوسری پارٹی کو communication must ہے. اگر کہیں یہ پروو ہو جائے کہ یہ تو دوسری پارٹی کو communicate ہی نہیں ہوئی تھی proposal, تو that would not give rise to any promise and that cannot give rise to any agreement. یہ جب disputes ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی. پارٹی کہتی ہے ہمیں تو کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی, ایگریمنٹ کہاں سے ہو گیا. تو یہ کمیونیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے فار اے پرومس, اور پرومس ود کنسیڈریشن وڈ بی این ایگریمنٹ. تو ایگریمنٹ تک جانے کے لیے آپ کو پورا سفر طے کرنا پڑے گا. اف ایکسیپٹڈ آفر requires that terms of the contract are to be reduced into writing. In such circumstances, writing of a contract would only constitute the completion of the formalities and shall not have any effect on the validity of acceptance. So students, آپ نے accepted offer کے بارے میں دیکھ, یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ ایک آفر کی گئی, ایک پروپوزل دی گئی, and that has been accepted by the other party. اس آفر میں کیا تھا
ایک کنڈیشن تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان طے ہوا ہے، جو بھی ہمارے ایگریمنٹ کی اسٹیپولیشنز ہیں، ان سب کو ہم رائٹنگ میں لے آئیں گے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ when that offer is made and that offer has been accepted by the other party, that has become the accepted offer. یہ accepted offer ہو گئی اور یہ promise بن گیا. اس کے اندر جو اگلی بات ہے کہ یہ جو promise ہے، اس کی جو شرائط ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، ان کو ہم رائٹنگ میں لے آئیں گے. اس کی وجہ سے آپ کا ایگریمنٹ ختم نہیں ہو گیا. That is only the requirement of that. That is incidental to that. That is in addition to that. So that will remain. An accepted offer will remain a promise, and there must be some consideration, and that would become the agreement. تو accepted offer میں اگر فردر کوئی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، کوئی فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، تو اس سے وہ ایکسیپٹڈ آفر جس کو ہم پرومس کہتے ہیں، وہ دیٹ وڈ ریمین پرومس. ان ریکوائرمنٹس کی وجہ سے وہ نلیفائی نہیں ہو جائے گا، وہ پرومس ہی رہے گا. تو یہ بات یہاں پر بات کی جا رہی ہے اباؤٹ دی ایکسیپٹڈ آفر، جس میں فردر کچھ اور ریکوائرمنٹس پوری کرنا. تو ہوپ فلی دیٹ از کلیئر ٹو یو. کانٹریکٹ دیٹ میں بی بائی کراسپونڈنس. اگر کوئی کراسپونڈنس ایکسچینج ہوئی ہے بٹوین دا پارٹیز تو اس سے بھی کانٹریکٹ ہو سکتا. لیٹرز ایکسچینج ہوئے ہیں، کوئی اور کمیونیکیشن ہوئی جیسے ہم نے بات کی. دی کراسپونڈنس ایکسچینج بٹوین دا پارٹیز that should also be looked into, and that will be looked into for the purpose of ascertaining of the completion of a contract. کہ contract ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو entire correspondence which has been exchanged that would have to be looked into. یہ دیکھے گا کون؟ This is the job of the courts of law. وہاں پر آپ اپنا ریکارڈ پیش کریں گے، and in the light of that record the court will ascertain whether there was a contract, there was an agreement, there was a promise. But this correspondence exchange that would help the court in ascertaining whether there was a contract or not. اب promiser اور promisee کا scope کیا ہے؟ Promiser and promisee cannot be the same party. You cannot promise with yourself. By you mean anybody. For a promise, there must be two parties. تو یہ پرومس کا اسکوپ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اپنے آپ سے پرومس نہیں کر سکتی. دیر ماسٹ بی ٹو پارٹیز جن کے درمیان یہ پرومس ہو رہا ہے. اے پرسن کین ناٹ بی انڈر obligation ٹو himself. اگر کہیں آپ یہ پروو کرنا چاہیں کہ آئی ایم obligation ٹو مائی سیلف کسی ٹرانزیکشن میں، دیٹ ول ناٹ بی ٹیکن ایز این ایگریمنٹ، دیٹ ول ناٹ بی ٹیکن ایز اے پرومس. تو پرومس کے لیے اگر if you are indebted, you have an obligation, that obligation should be to someone else. اب پارٹنرشپ کی بات، پارٹنرشپ کے لیے دو پرسنز کا ہونا ضروری ہے، ٹو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. ان کیس آف پارٹنرشپ دیر مسٹ ایٹ لیسٹ بی ٹو پارٹیز، ٹو اور مور. زیادہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹنرشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ دیر از این ایگریمنٹ آف پارٹنرشپ، تو وہاں پر ٹو پارٹیز اور مور دین ٹو پارٹیز اور پرسنز ان کا ہونا ضروری. نیکسٹ یہاں پر بتایا گیا ہے اب مارٹگیجی کین ناٹ سیل دی مارٹگیج پراپرٹی ٹو ہمسیلف. اب یہ مارٹگیج کیا ہے؟ مارٹگیجر کون ہے؟ مارٹگیجی کون ہے؟ مارٹگیج پراپرٹی کیا ہے؟ یہ ایک طویل کویسچن ہے، اس کے آنسر کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے، تو یہاں پر میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ایٹ دا ریلیونٹ پوائنٹ ان ٹائم آگے ہم جا کر دیکھیں گے، جب ہم مارٹگیجز پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہو جائیں. یہاں پر اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ مارٹگیجی کین ناٹ سیل دا مارٹگیج پراپرٹی ٹو ہمسیلف. کسی کی فیور میں کوئی پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی مارٹگیج ہوئی ہے تو وہ ایک اور ٹرانزیکشن ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو وہ
اس ٹرانزیکشن میں ہی وہ رہے گا. جو رائٹس ہیں ایک مارٹگیجی کے, وہ رائٹس جو ہیں انہیں ایکسرسائز وہ کرے گا, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. نیکسٹ پوائنٹ, دا میئر پروپوزل. آپ نے صرف پروپوزل کی یا میئر آفر, دیٹ ڈزنٹ کانسٹیٹیوٹ اینی لائبلٹی. آپ نے کوئی آفر کی ہے, کوئی پروپوزل دی ہے, اس آفر سے آپ پر کوئی لائبلٹی نہیں آ جائے گی until and unless that offer or proposal is accepted by the other party, because it is the accepted offer that leads to promise, اور اس سے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز دونوں پارٹیز کے وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. آپ آفر کرتے ہیں, آپ کو پروپوزل دیتے ہیں, and that has not been accepted by the other party, تو آپ کے آفر دینے سے آپ پر کوئی لائبلٹی نہیں آ گئی, کوئی آبلیگیشن نہیں آ گئی, کوئی ذمہ داری نہیں آ گئی. ہاں, آپ کی آفر اگر وہ ایکسیپٹ ہو گئی تو پھر اس سے ایک پرومس اس کی کریشن ہوتی ہے, اور پرومس میں اگر کنسیڈریشن ہوگی تو ایگریمنٹ ہوتی ہے. ایگریمنٹ اگر انفورسیبل ایٹ لا ہے تو وہ کانٹریکٹ ہوگا, اور اگر اس کی بریچ ہوگی تو the other party can sue. تو بات یہ ہو رہی ہے mere proposal or mere offer that doesn't give rise to any liability to the proposal. آفرر کو یا پروپوزر پر کوئی لائبلٹی نہیں آئے گی. It is the accepted offer that leads to promise. یہ ہم پروپوزل کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے صرف ڈیفینیشن دیکھی تھی, اب ہم ان کا اسکوپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپوزل کا اسکوپ کیا ہے. پروپوزل ایکسیپٹڈ پروپوزل میں کب پرومس بنتی. اب بات ہو رہی ہے انویٹیشن آف کوٹیشنز ٹو آفر سم آرڈرز. کوئی کوٹیشنز آپ انوائٹ کر رہے ہیں, کوئی آرڈرز آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آفر کریں, آرڈرز آپ انوائٹ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی کوٹیشن انوائٹ کی, کوئی بڈز انوائٹ کی, اس کے لیے آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ دی, تو یہ انویٹیشن جو ہے that doesn't give rise to any liability on you. آپ نے کوٹیشن انوائٹ کی ہے, یہ آپ نے آفر ان کو کس بات کی دی کہ آپ ہمیں کوٹیشن دیں. The other party will send you the quotation, and when you will accept those, تو اس کے بعد promise create ہوگا. Just an invitation for quotation, or invitation for tender, or invitation for any bids, that doesn't give rise to any proposal or offer. اور یہ نہیں کہ اگلی پارٹی کہے کہ جی we have accepted it and that stand accepted. تو جب کنڈیشن ہو کہ جب آپ کی کوٹیشنز آئیں گی ان کوٹیشنز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے تو then that will be accepted proposal اور promise بنے. جیسے آپ پڑھتے ہوں گے کمپنیز ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس دیتی ہیں, these vehicles for sale, وہیکلز دے دیتے ہیں, ان کا ریزرو پرائس پہ دے دیا جاتا ہے, لیکن آپ سے کوٹیشن مانگی گئی, ٹینڈرز مانگے گئے. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کوٹیشنز دیں گے. اب یہ ٹینڈرر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کی کوٹیشنز کو ایکسیپٹ کر لے گا تو اس کے بعد وہ پرومس دیٹ ول بی کریٹڈ, دیٹ ول گیو برتھ ٹو اے پرومس. تو انویٹیشن کی ایکسیپٹنس that is not the promise, that doesn't give rise to any liability on the inviter of tenders or quotations or the things like that. اسی طرح bids کی میں نے بات کی. at the time of the auction آپ مختلف bids دیتے ہیں, کوئی auction ہو رہی ہے, تو bids جب تک accept نہ ہو اس وقت تک promise نہیں آتا دوسری پارٹی کی طرف سے. تو یہ چیزیں جو ہیں proposal کیا ہے, proposal کب accept ہوتی ہے, پروپوزل کب پرومس بنتی ہے, تو یہ اس کی ڈفرینٹ شیپس ہیں, ڈفرینٹ شیڈز ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپوزل کا اسکوپ کیا ہے. اب ہم نے ایک بات دی کہ کنسیڈریشن کو ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کنسیڈریشن کا اس کانٹریکٹ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. دیٹ کنسیڈریشن مسٹ ہیو اے نیکسس ٹو دی کانٹریکٹ. تو اگر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ اے گڈ کنسیڈریشن, اس کو کنسیڈریشن نہیں سمجھا جائے گا. اور یہ بات تو آپ کو واضح ہے کہ پرومس وداؤٹ کنسیڈریشن از ناٹ اے کانٹریکٹ بیکاز اٹ ڈزنٹ گیو رائز ٹو اینی ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا تھا
کہ ضروری ہے. The agreement will come into force when a promise is with consideration. Third party can also initiate consideration. Consideration transaction دو کے درمیان ہے, agreement دو parties کے درمیان ہے, ان کے behalf پہ third party بھی consideration offer کر سکتے on the request of the one party. تو that can be initiated by the third party, تو وہ اس کو بھی consideration تصور کیا جائے. Essentials of consideration should be good or valuable. Consideration میں یہ ہے کہ consideration should be good as well as valuable. So students, consideration کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے contract کی بات کی, تو each contract must have some consideration. اگر ایک سے زیادہ contract ہیں تو ایک consideration کافی نہیں ہوگی. For each consideration there must be a specific consideration. تو ایک consideration subsequent contracts کے لیے کافی نہیں ہوگی, اور consideration کے لیے legal consideration ہونا کافی ہے. اس کا کیا scope ہے یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب یہاں پر جو بات میں کرتا آ رہا ہوں اس کو میں سم اپ کر دوں کہ کانٹریکٹ کے لیے پہلے ہم کانٹریکٹ سے شروع ہوئے تھے اور باقی اس کی جزیات کو دیکھتے گئے. اب میں شروع ہو رہا ہوں پروپوزلز. کانٹریکٹ کے لیے دیر مسٹ بی این آفر اور پروپوز اینڈ ایکسیپٹینس آف دیٹ آفر اور پروپوز. جب وہ آفر اور پروپوزل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے دیٹ بیکمز پرومس, اور if that promise is with some consideration that becomes agreement, and agreement enforceable at law is a contract. So کسی کانٹریکٹ کے لیے پرومس ہونا ضروری ہے. پرومس کیسے ہوتا ہے وہ ڈیٹیل آپ دیکھ چکے, اور ایگریمنٹ کے لیے صرف پرومس کافی نہیں ہے, the promise with consideration that is must. اور ہر agreement there may be a promise, there may be a consideration, but if that agreement is not enforceable at law, that agreement will not be a contract. تو یہ آپ نے کانٹریکٹ دیکھا, پروپوزل کے بارے میں بات ہوئی, پروپوزل کے آپ نے اسپیکٹس دیکھے, کمیونیکیشن کی آپ نے امپورٹنس دیکھی, یہ تمام اینگل سے آپ نے ان ڈیٹیل پروپوزل اور پرومس کو دیکھ. باقی جو باتیں ڈسکس ہوئی ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو.